اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی کوئی بھی پیغمبر دنیا میں آتے ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، الٹا اور دوسرا بات تو وہ بولیں گے ہی نہیں۔ جتنا ان کو اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہے وہ وہی آئی ہے، وہی باتیں ان انسانوں کو بتلا دیتے ہیں۔ کسی بشر سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور فہم اور نبوت عطا فرمائے، کسی کو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ منتخب فرما لیتا ہے جو بندوں کو جس کو وہ چاہتا ہے۔ پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ، یعنی یہ جو فہم اور عطا فرماتا ہے، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ ایسا پیغمبر کبھی بھی نہیں بولتے کہ بندوں کو میرے بندے بن جاؤ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ ایسا بات کبھی بھی کوئی بھی پیغمبر نہیں کہتے، وہ بولتے اللہ والے بن جاؤ، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، وہ بات بولیں گے۔ لیکن کہیں گے کہ تم لوگ اللہ والے بن جاؤ۔ دیکھو ابھی میں بولا نہیں کہ وہ اللہ والے بن جاؤ بنیں گے، جس کا عبادت کرنا ہے میں بھی اور بھی، میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وہ جس کے کی تم کو کتاب سکھاتے ہو اور وہ جس کے کی پڑھتے ہو، اور نہ یہ بات بتلائے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب قرار دے لو۔ دیکھو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب قرار دے لو، جس طریقے نصرانی لوگ، وہ یہودی لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی عزیر علیہ السلام کو یہ اللہ کا بیٹا کر کے یہ عبادت کرتے ہیں، یہ بالکل شرک میں مبتلا ہے۔ رب قرار دے لو، کیا وہ تم لوگ کو کفر کی باتیں بتلائے گا؟ دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو کفر کے باتیں بتلائے گا کیا؟ اللہ کا جو حکم ہے وہی آپ کو بتلائے گا، بعد اس کی تم مسلمان ہو۔ اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا نبیوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے بھی عہد لے لیا اور وہ بولے ہم نے اقرار کیا، نبیوں نے کیا بولے؟ ہم نے اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے بھی میں نے گواہ لے لیا، شہادت لے لیا، اور ارشاد فرمائیں کہ تم گواہ رہنا اور میں اس پر تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے بھی عہد لے لیا۔ جو شخص روگردانی کرے گا بعد اس کے تو ایسے ہی لوگ بے حکمی کرنے والے ہیں۔ جو شخص روگردانی کرے گا بعد اس کے تو ایسے ہی لوگ بے حکمی کرنے والے ہیں۔ کیا پھر دین خداوندی کے سوا اور کسی طریقہ کو چاہتے ہو؟ کیا پھر دین خداوندی کے سوا اور کسی طریقہ کو چاہتے ہو؟ حالانکہ حق تعالیٰ کے سامنے سب سرفکند ہے، جتنے آسمان میں اور زمین میں ہے، خوشی سے اور بے اختیاری سے، اور سب خدا ہی کے طرف لوٹا جائیں گے۔ سبھی آدمی خدا ہی کے طرف لوٹائے جائیں گے۔ آپ فرما دیجئے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس پر جو ہمارے پاس بھیجے گیا ہے، اور اس پر جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف سے بھیجا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کو دیا گیا ان کے پروردگار کی طرف سے، اس کیفیت سے کہ اب ان میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، اور ہم تو اللہ ہی کے مطیع ہے۔
جو اللہ ہی کا مطیع ہے مسلمان یہ بات کہتے ہیں، جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، اور کتنے بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نازل کیے ہیں، ان تمام چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ بات مسلمان کہیں گے۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا، جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پسند کیا، آج کے دن میں تمہارے دین کو پسند کریا، تمہارا دین اسلام کے نام رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ آیت بھی نازل ہے، 130واں پیجی میں دیکھیں گے تو مل جائے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا تو اس کے مقبول نہ ہوگا، یعنی دوسرے دین ہے کیا، وہ شرک میں مبتلا ہے۔ اسلام ایک ہے، وہ ایک اللہ کو، ایک توحید کو، ایک قرآن کو مانتا ہے، کل قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا تو وہ اسے مقبول نہ ہوگا، وہ اسے